میلاد حضور دی ولادت، سیرت حضور دی عادت، اور عادت تڑو ہوئے گی جی پہلا ولادت ہوئے گی. ابو بکر پاوے ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیتا پر اللہ دی قسم کم چنگے. اے محفل میلاد آپ ہی تھی سوچو جی حقیقت ہے. ساڑھے جلسے دا عنوان ہے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد النبی اے مہینہ ربیع الاول دا تے ساڑھے جلسے ہوندے نے میلاد النبی. دیگر حضرات دے یعنی میں نہ لینے دیوبندی حضرات اہل حدیث حضرات یہ بھی جلسے اس مہینے سے کرتے سیال فٹ ہوندے. میں اگلے دن کاموں کی گیا اتنے یعنی روز اہل حدیث حضرات دے جلسے. فرق صرف ہے ساڈے جلسیاں دا عنوان ہوتا ہے میلاد النبی، انہاں دے جلسیاں دا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی. ساڈا عنوان ہے جلسہ ہے میلاد النبی. اے حضرات نے جڑے انہاں دے جلسیاں دا عنوان ہوتا ہے جلسہ ہے سیرت النبی. مہینہ یہ ہو ساڈے بھی جلسے انہاں دے بھی جلسے. ساڈے جلسیاں دے بھی اشتہار چھپتے ہیں، انہاں دے جلسیاں دے بھی اشتہار چھپتے. ساڈے جلسیاں دی بھی تاریخاں مقرر ہوندیاں نے، انہاں دے جلسیاں دی بھی تاریخاں مقرر ہوندیاں. ساڈے جلسیاں دے بھی دن متعین ہوندے نے، انہاں دے جلسیاں دے بھی دن متعین ہوندے. ساڈے جلسیاں چ بھی باہروں علماء کرام آوندے نے، انہاں دے جلسیاں چ بھی باہروں مولوی ہوندے. ساڈے جلسیاں دے وچ بھی علماء کرام نوں اسی روٹیاں کھوانے ہیں، انہاں دے مولوی ہون جڑے اے بھی روٹیاں کھواندے. اسی بھی اپنے علماء نوں چاہ پلانے ہیں، اے بھی اپنے علماء نوں چاہ پلاتے ہیں. اچھا یہ بھی اسی بھی اپنے علماء دی استراحت آرام چین دا خیال رکھنے ہیں، یہ بھی اپنے علماء دی استراحت اور چین دا آرام رکھتے ہیں. اسی اپنے علماء دی خدمت کرنے ہیں، یہ بھی اپنے علماء دی خدمت کرتے ہیں. اچھا اسی اپنے جلسے دے تمبو لانے ہیں، یہ بھی اپنے جلسے دے تمبو لانے ہیں. اسی دریاں بچھانے ہیں، یہ بھی دریاں بچھاندے ہیں. اسی لائٹاں کرنے ہیں، یہ بھی لائٹاں کرتے ہیں. مسا اسی بھی واز کرنے ہیں، یہ بھی واز کرتے ہیں. گلاں ساریاں برابر ہیں لیکن فرق یہ ہے بھی ساڈا جلسہ بدعت تے انہاں دا سنت. دسو بھی ہے کی تماشا تے مہینہ وہ طریقہ ایک ہو. اچھا گلاں ساریاں پوریاں. یہ وجہ کی بھی سیرت النبی جائز ہو جائے تو میلاد النبی یہ ناجائز ہو جائے. اچھا ہوں یہ جڑا میلاد النبی اور میرا دعویٰ ہے میں دسیا اہل حدیث سے اسی ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو حدیث دی کتاب ترمذی شریف وہ باب باب میلاد النبی. میلاد النبی دا لفظ میں کٹ کے دینا جتوں تک میری نگاہ ہوئے کوئی باب ایسا نہیں کسی حدیث کی کتاب جہاں نہ ہوئے باب سیرت النبی. میلاد النبی ہے. اچھا میلاد ہے حضور دی ولادت، سیرت ہے حضور دی عادت. میلاد ہے حضور دی ولادت، سیرت حضور دی عادت، اور عادت تڑو ہوئے گی جی پہلا ولادت ہوئے گی. عادت تے تڑو ہوئے گی جی پہلا ولادت ہوئے گی. اچھا ولادت حضور دی جڑی حضور دی زندگی دی جنی کتاب ہے نا ولادت دی یہ پوزیشن ہے. جس طرح قرآن شریف دے پہلا سورت فاتحہ ہے. سورت فاتحہ قرآن شروع کرو پڑھنا تو سورت فاتحہ نہیں شروع کرو گے نا. اے حضور دی ولادت میلاد النبی اے حضور دی زندگی دی سورت فاتحہ ہے. اتھوں شروع ہوتا ہے حضور دی زندگی اتھوں شروع ہوتی ہے. آپ دی ولادت تھی تو ایک بندہ سورت فاتحہ نو مننے ہی نہ تو کوئی جا سورہ یاسین شروع کرے. اسی آخر سورت فاتحہ کا جڑا انکار کرے وہ پاوے سارا قرآن پڑھے سارے قرآن دا منکر جڑا سورت فاتحہ کا انکار کرے گا. عزیز عزیز علیہ یہ حضور دی سیرت اللہ پہ بیان کرتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سیرت ہے پر سیرت ہی پہلا اللہ نے منڈ جڑا بننے شروع کیتا ہے وہ ولادت ہی شروع لقد جاءکم رسول فرمایا آیا آیا تواڈے وچ رسول. پہلا آن دا ذکر میلاد دا ذکر پہلا ولادت دا ذکر ہے. اللہ نے پہلا میلاد النبی بیان کیا پھر سیرت بیان کی تھی. فرمایا لقد جاءکم رسول. مسلمانوں تانوں میں سمجھاں رسول دی کی شان. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول
آیا تواڈے کول رسول، کیڑا رسول؟ حضور علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لقد جاءکم رسول، حضور علیہ السلام آئے، رسول آندے نے بھیجے ہوئے۔ اے گلاں سمجھو، میں مثالاں دے کے سمجھانا، تو سمجھو اپنی گلاں تے ذہن نشین کرو۔ ساڈے حضور علیہ السلام رسول بھی نے تے ساڈے حضور عبد بھی نے، اے گل یاد رکھو۔ بندے دیا سنو ذات ایک ہوندی، نسبتاں بدل جان تو نام مختلف ہو جاتے۔ دیکھو میرا نام ہے محمد بشیر، تمہیں پتہ ہے والد ماجد علیہ رحمت بڑے حضرت صاحب حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے والد، کہ عطا المصطفیٰ جمیل میرا پتر، میں ایک ہوں، لیکن جدوں میں والد صاحب وال جاؤں گا، میرا رخ والد صاحب وال ہوئے گا تو پھر میں پتر ہوں، تو جدوں عطا المصطفیٰ وال میں ہوں گا تو پھر میں پیو ہوں۔ میں ایک ہوں، نہ دو ہو گئے، میں پیو بھی ہوں میں پتر بھی ہوں، پر پیو میں بڑے مولوی صاحب دا، پتر ہاں بڑے مولوی صاحب دا، پتر ہاں بڑے مولوی صاحب دا، پیو عطا المصطفیٰ، پتر ہاں میں بڑے مولوی صاحب دا، پیو ہاں عطا المصطفیٰ۔ میں ہاں ایک لیکن پیو بھی ہوں پتر بھی ہوں، پتر بڑے مولوی صاحب دا پیو عطا، جدوں بڑے مولوی صاحب وال ہوا گا تو میں پتر، جدوں عطا المصطفیٰ وال میں ہوا گا تو میں پیو۔ خدا فرماتا ہے سونیا تو ہے ایک، پوزیشن تیریاں دو نے، جدوں میرے ولوں تو مخلوق وال جائے هو الذی ارسل رسولہ، جدوں تو بندیاں وال جائے تو رسول فرمایا، جدوں ادھر جائے تو قد جاءکم رسول هو الذی ارسل رسولہ، تو جب میرے علاوہ شب میرا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، ساڈے وال حضور آن تے رسول، اللہ وال جان تے عبد۔ اچھا بڑے مولوی صاحب مجھے یاد ہے، مینوں بلاندے نے سن، جدوں مینوں چنگی طرح یاد ہے تو مینوں ایویں بلایا تھا بشیر بڑے مولوی صاحب میرے پیو سن۔ اچھا عطا المصطفیٰ کول ہوئے تو ویکھے بھی بابا جی دادا جی میرے ابا جی کوئی بشیر آندے نے، عطا المصطفیٰ مینوں بھی آکھنا کوئی بشیر تو مینوں غصہ چڑھے گا کہ نہ چڑھے؟ میں کہاں گا عطا المصطفیٰ جمیل میرا نام کیوں بلائے؟ تو آ کے بابا جی جی بلاندے نے، تو میں کہاں گا تیرا حق نہیں، تو دادا دی نقل نہ ہے، تے اسی تیرا حق ہے تو مینوں ابا جی آ، امت دا حق نہیں کہ او خدا دی نقل لائے، آکے خدا دے بشر دے عبد پہ آندا ہے تے اسی بھی آنے ہیں نا، خدا فرماتا ہے ظالمو میری نقل نہ لاؤ، تہاڈا حق نہیں بھی تسی بھی اولا لفظ نہ بلاؤ جنہاں لفظ نہ نیا نور بلاؤ۔ میں پتر ہے جیڑا وہ دادے دی نقل نہیں لا سکتا، پر آج کل کئی ایسے اللہ کے بندے بھی اللہ دیا نقلاں لائی پہ، اللہ نے جی آخیا گل کوئی سچی نہیں، جامع بشیر چ نہیں آیا جی ماں ہوتی ہے اپنے پیو کی بیوی ہوتی ہے، تو کوئی پتر اپنی بیٹے کو آ کے یہ میرے پیو دیے رنے، اچھا تو وہ جتی لے کے مگر پی جائے ہے فلانے ڈنگریا کی آ کے، تو آ کے امی تو میرے پیو کی رن نے، میرے ابا جی کل پہ پریا پہ آتے سن پیا میری رن نے، تو وہ آخے گی تیرا پیو پیا آ کے تیرا حق نہیں، تو میرے امی جانا تیرا کوئی حق نہیں، تم پہ جی گل سچی نہیں، بعد یہ گلاں سچیاں بھی جڑیاں نا وہ بے ادبی بھی شامل ہو۔ جانور ایک لفظ جانور، پڑھے لکھے بندے جانور کنوں آتے ہیں جہد جان، کہاں کوئی جانور نہیں آتا کیونکہ یہ جان نہیں، بھائی جانور کنوں آتے ہیں جی جان ہو، تو ساڈے بھی جان ہوں جہاں حضور بشر آکھے کوئی بات کرتا ہوئے جی حضور ساڈے جی بشر سن، انہیں آخر بہ جاؤ جانور آ، جی وہ غصے ہوئے تو آخو کیوں مولوی صاحب تھوڑی جان نہیں تھی جانور نہیں، میں کوئی غلط آخیا کوئی غلط آخیا جانور جانور نے، اچھا انسان جانور ہے پر انسان نو جانور کیوں نہیں آتے؟ یہ سب بھی جانور کتے بلے نو بھی آتے ہیں، لہذا انسان نو جانور آخنا یہ تو کیونکہ جانور کتے بلے نو بھی آتے ہیں، اگر انسان بھی جانور ہے یہ کہ یہ کوئی کھاتے نہیں ہے کوئی درخت نہیں جانور ہے، پر انسان نو جانور اس وقت نہیں آتے بھی جانور کتے بلے بھی آتے، اسی کہنے نبی نو بشر اس وقت نہیں آتے بھی بشر ابو جہل فرعون بے ایماناں بھی آتے، لہذا جس طرح انسان نو
جانور آخنا بےدبی ہے اگرچہ وہ جانور ہے. کیوں کہ جانور کتے بھی لل بھی آتے ہیں. نبی نو بھی بشر اپنے جی آخنا بےدبی ہے اگرچہ جامع بشیر چاہے نے کیونکہ بشر فرعون تے بےایماناں دا بھی نام. بعد لفظ ایسے نے جڑے شیر خار کنوں آنے جڑا دودھ پیے شیر خار دودھ پین والا تے پاویں جناب 80 سالاں دا بابا ہوئے راتی سیر دودھ پی کے سوندا ہے تے بابے نو آ کے شیر خار پہ گل صحیح شیر خار آتے دودھ پین والے ایک بابے کی دودھ پین روز تو آ کے بابے کی شیر خار گل صحیح پر ہے کہ نہیں پھر کوئی منے گا اچھا مطلب یہ منے گا تو اے یعنی اے دین دی فقہ ہوئے سمجھ ہوئے تو پتہ لگے. تو اللہ فرماتا ہے لقد جاکم رسول تواڈے جی رسول تشریف لے آئے رسول آیا تواڈے نبی کا اللہ دا بھیجیا ہے. اسی بھی بعض لوگوں نے جی نحن رجال و ہم رجال وہ بھی اللہ دی مخلوق اسی بھی اللہ دی مخلوق وہ بھی اللہ دی بھیجے اسی بھی اللہ دی بنائے ہیں نا. بعض یہ خبت ہوتا ہے کہ ایک ہی گل ہے گل فرق کے مراتب نکنی زندگی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے ساری پر خدا نے فرق رکھے بڑا. بندے نو اللہ نے سارے بندے نو اللہ نے بنایا ہے. تو ہمیں پوچھنا کہ سیر کنے بنایا بولو اللہ نے تے پیر کنے بنائے اللہ نے تے پیر سیر نو آکھن بھی او سرا تم بھی اللہ دی مخلوق تے میں بھی اللہ دی مخلوق دوویں اسی برابر ہی تے سیر آکھے گا پیرا ہوش کر پاویں میں بھی مخلوق اللہ دی تے تم بھی مخلوق اللہ دی پر میں تاج جو گا تو جتیاں جو گا سبحان اللہ میں تاج جو گا تو جتیاں جو گا. سیر آکھے گا پیر نو گل سن میں بلند تو پست تے میرے وچ سیر آکھے گا میرے چکھاں کان زبان میں وہنا بھی ہوں سننا بھی ہوں بولنا بھی ہوں تے پیرا تو سمن بکمن اومیون نہ سنے نہ ویکھے نہ بولے. مٹی دا تیل بھی تیل چمبیلی دا تیل بھی تیل تیل ہی تو میں کھاندے نے تے مٹی دا تیل چمبیلی دے تیل نو آکھو تم بھی تیل تے میں بھی تیل گل اکو جہی ہے. چمبیلی دا تیل آکھے گا ہوش کر میں یار دیاں زلفاں جوگا تے تو چل جوگا سڑن جوگا مٹی دا تیل ہوندا ہی سڑن دا. نبی دی شان سن کے جڑا سڑے نا سمجھو مٹی دا تیل. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا لقد جاءکم رسول تواڈے وچ رسول آیا تشریف لے آیا. اللہ تعالیٰ پہ فرماندا ہے حضور دے آن دا ذکر پہ فرماندا ہے لقد جاءکم رسول فرمایا میرے بندے ہو بڑے خوش نصیب ہو او رسول جدے والوں 1,26,000 پیغمبر بشارتاں دیندے آئے بھی تواڈے وچ نبی آخر الزمان رسول آخر الزمان آوے گا. آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ آوے گا. نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا آوے گا. سارے پیغمبر فرماندے رہے آوے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں بشارت دینا میرے بعد وہ آوے گا. سارے نبی فرماندے رہے آوے گا. خدا فرماندے میرے بندیو مبارک ہوئے جدے والوں سارے نبی آخدے رہے آوے گا میں پیانا وہ آ گیا جے. اسی بھی اے جلوس وچ اپنے جلسے وچ یہ ہوئی آنے نا بھی وہ رسول آ گیا تشریف لے آئے. او نبی شانہ والا وہ ساڈا آقا سانو جہنم تھی آزاد کران والا آ گیا. اسی بھی یہ میلاد شریف دے وچ حضور دے اوصاف حضور دے ذرا سوچو تے صحیح ساڈی محفل میلاد کی ہوتا ہے. اور پہلا قرآن پڑھے مولوی صاحب نے پھر حافظ صاحب نے نعت پڑھی میں ان پہ واز پہ کرنا بعد سلام پڑھیا جائے گا درود و سلام درود پہ پڑھنے نعرے پہ لانے دسو بھی پہلا جا قرآن پڑھیا اے محفل میلاد چ ہوندا پہلا قرآن پڑھیا جب قرآن پڑھنا تو گناہ بولے سوال قرآن پڑھو تو اللہ کی رحمتاں نازل ہو. قرآن حضور نے اقرأ القرآن قرآن پڑھیا کرو. اقرأ القرآن بلحون العرب عربی لہجے چ پڑھیا کرو اور سونی آواز میں پڑھیا کرو. پڑھو قرآن فرمایا ایک ایک حرف سے
10 نیکیاں تمہیں ملن گی. الف لام میم جڑا پڑھے الف جڑا ہے الف آکھے گا 10 نیکیاں ثواب, لام آکھے گا 10 نیکیاں ثواب, میم آکھے گا 10 نیکیاں, الف لام میم آکھو 3 نیکیاں ثواب. قرآن پاک دسو پہلے قرآن ہی پڑھے نا محفل میلاد, پھر نعت خوانی ہوئی. نعت خوانی کا کی مانا حضور دی صفت یعنی طرز نال حضور علیہ السلام دی نعت. یہ حضور علیہ السلام حدیث ہی جاؤں ہے, بخاری دی حدیث. حضرت حسان حضور دے صحابی آپ دی نعت پڑھ دیں سبحان اللہ, تے اپنی کملی بچھانی ممبر اتے تے وہ بھالنا حضرت حسان نو تے فرمانا بھی تو نعت پڑھ. حضرت حسان نے حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں تے شعراں وچ پڑھنیاں. ایک بار حضور علیہ السلام مصلے تے رونق افروز نے, حضور علیہ السلام نے اپنی کملی ممبر تے بچھائی, فرمایا میرا نعت خانہ حسان بہو میری کملی تے میری نعت پڑھ. ہوں ذرا غور کرو بھی مجمع ہوئے صحابہ دا, کملی والا وچ تشریف فرما ہوئے تے نعت خان حضور دی نعت پہ پڑھ. نعت خان قرآن دی آیت پہ نہ سنو. اللہ فرماتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا ہوئے جیڑا ماواں دیاں شکماں وچ تہاڈیاں تصویراں بناوندا ہے, تہاڈیاں شکلاں بناوندا ہے. ماواں دیاں شکماں وچ رحماں وچ تہاڈیاں صورتاں کھڑدا ہے. یصورکم فی الارحام ماواں دیاں رحماں وچ تہاڈیاں شکلاں بناوندا ہے. کیف یشاء جس طرح اللہ آپ چاہے. کسی نے سونا بنا دیندا, کسی نے کوجا بنا دیندا, کسی نے سمجھو لمے قد دا, کسی نے چھوٹے قد دا, کسی نے گورا, کسی نے کالا, کسی نے خوبصورت, کسی نے بدصورت. اللہ فرماتا ہے کیف یشاء, یہ میری مرضی ہے. کیوں بھائی مینوں تانوں ساری کائنات نوں اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا. بے شک ساڈی اپنی مرضی, ساڈی مرضی تو اسی کون ساں؟ یہ اللہ کی مہربانی, اپنی مرضی نال اللہ نے سانوں بنایا. اللہ فرماتا ہے میں کسی نو کوجا بنا, کسی نو سونا بنا, میری مرضی. کیف یشاء. کملی والا رونق افروز مصلے تے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. حضور دا درباری نعت خاں حسان نعت پڑھدا ہے, نعت پڑھدا ہے. واجمل من کلم ترکت عینی, واجمل من کلم ترکت عینی. یا رسول اللہ تیرے نالوں بہتا سونا میری اس آنکھ نے کتنے ویکھیا ہی. واکمل من کلم ترد النساء. تے یا رسول اللہ تہاڈے نالوں بہتا سونا اے نہیں بھی میری آنکھ نے نہیں ویکھیا, کسی ماں نے جمی نہیں. آگے فرمایا قرآن دی آیت پیش نظر رکھو. اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او اللہ ہے جن نے تھانوں ماواں دے رحماں وچ بنایا اپنی مرضی نال. تے حضرت سان آندے نے خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ تسی ہر عیب تھی پاک پیدا کیتے گئے, تہاڈے وچ کوئی عیب نہیں. یا رسول اللہ ہوراں بندیاں نو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا, پر تینوں جس ویلے رب نے بنایا تے تینوں تیرے کول پوچھ کے تینوں بنایا. سبحان اللہ. جس طرح تساں چاہیا اللہ نے اس طرح تہاڈی مرضی دے مطابق تانوں بنایا. اے حضور دی شان. خلقت مبرم من کل عیب, تسی ہر عیب تھی پاک. کیوں بھی ساڈا بھی ایمان ہے, ساڈا نبی ہر عیب تھی پاک. جیڑا حضور علیہ السلام وچ کوئی عیب بننے ہو گئی ایمان. حضور دا وال شریف بے عیب, حضور دے ہاتھ بے عیب, حضور دے پیر مبارک بے عیب, حضور دی مبارک اکھاں بے عیب, حضور دے کان مبارک بے عیب. ٹھیک ہے نا میں حضور دا ایک ایک عضو پاک بے عیب, کان مبارک بے عیب. تے کان دا عیب کی؟ کان دا عیب ہے بھی دور دی آواز نہ سنے. کان دا عیب ہے دور دی آواز نہ سنے. تے اسی تے آنے پہ اسی اتنے آنے نعرہ رسالت تے حضور ساڈے نعرے دی آواز مدینے شریف سن لیندے. تے جے کوئی آکھے بھی نہیں سن دے انہیں حضور دے کن وچ عیب ٹھہرا. تے ساڈا نبی دے کن بھی بے عیب. ساڈا ایمان ہے کہ دوروں نزدیک کے
سننے والے وہ کان، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈے نبی دے کان پہ ہے دور دی بھی سو 500 ورے دا راہ زمینوں آسمان دا، حدیث مشکات شریف بھی زمینوں کو ٹر پوے 500 ورا ٹردا رہے تو پہلے اسمان تے پہنچے، دسو کنی دور ہے۔ حضور فرماتے ہیں تت السماء حقا تئتا، حضور فرماتے ہیں آسمان اتے اینے فرشتے نے، کوئی گٹھ جگہ بھی اینی نہیں آسمان اتے جتھے اللہ دے فرشتے اللہ نو سجدہ نہ پہ کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اینی اجتہام ہے فرشتیاں دا، تے پہلا آسمان تت السماء، آسمان چیخیا، او دی چرچراہٹ دی آواز، حضور فرماتے ہیں میں تے مسجد نبی وچ بیٹھا یا آسمان دی چرچراہٹ دی آواز پہ سن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے حضور دے کان جڑے 500 ورے دے رات دی آواز حضور پہ اتھے مدینے سن دے نے، تے اے دے کہ ایک دو دن دا راہ ہے مدینہ شریف، بھائی جان تے بہت چم گھنٹیاں دا راہ ہے مدینہ شریف، تے جناب جڑا 500 ورے دی راہ دی آسمان دی چرچراہٹ مدینے سن لے تیرے کان، او تواڈے ایتھے منہ گکھڑ دے ڈار نے ساڈے دی آواز مدینے کیوں نہیں سنی؟ ساڈے نبی دے کان بے ہے، ساڈے نبی دیاں اکھاں بے ہے۔ اور ایک دن میں تہاڈا شبہ کر چھڈاں، ایک کدے خیال نہ کرو، سن دیو نا علماء کولوں، میں میدان احد وچ حضور دا دند مبارک شہید ہویا، تے اے نہ کدے دل وچ خیال رکھیو تے یا ذہن وچ بٹھائے کہ حضور دا دند نکل گیا سی، نہ، کیونکہ دند نکل جائے نا تو بندہ کھو جاؤ۔ حضور ہر کچھ تھی پاک، محدثین بخاری شریف دی حاشیہ تے لکھیا ہے آپ دا دند نکلیا نہیں بلکہ پتھر لگا دند دے تے دند دا ذرا سارا کنارہ پھریا سی، تے او دند جس نے جوری یہ نو کردا ہے تے اگے نال زیادہ قیمتی تے سونا ہو جاندا ہے، او پتھر لگن نال دند اگے نال زیادہ سونا ہو جاندا، دند نکلیا نہیں، ہاں خون مبارک جاری ہویا، دند صرف کنارہ پہ پھریا، بخاری دے حاشیے تے موجود ہے، نکلیا نہیں، نکلے بندہ کھو جا ہو جاندا تے حضور تے ہر کچھ تھی پاک، منبع حسن و جمال، ہاں لو مبارک جاری ہویا، سبحان اللہ۔ ارے یہ ساڈے حضور دی رحمت تے شفقت، نزلۃ المجالس دی روایت ہے، سرکار نے اوتھے میدان جو حدیث فرمایا، ایہو جہا اللہ نے سانوں رسول دیتا ہے، اسی کیوں نہ خوشی کریے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ، جدوں خون مبارک جاری ہویا، فرمایا یا اللہ میرا دند تیرے بندیاں توڑیا، اے کافراں نے، اے میری امت نہیں، یا اللہ میرا دند تیرے بندیاں دروڑیا تے تیرے حکم میری امت نے دروڑے، یا اللہ میں تیرے بندیاں نو بخشیا تو میری امت نو بخش چھڈ۔ اسی خوشی نہ کریے اس نبی دی خوشی کرن تھی جڑا روکے، دسو کنا نہ شکر ہے۔ سانو اللہ نے ہو جا رسول دیتا، لکل نبی دعوت مستجابہ، بخاری شریف کتاب الدعوات مشکات شریف۔ حضور فرماتے ہیں روز ازل وچ اللہ نے سارے نبیوں نو ایک ایک دعا ونڈی، اے میرے نبیو اے ایک ایک دعائے مستجاب لو، سارے نو ایک ایک دعا دیتی اللہ نے، فرمایا دعا ایک ایک دعائے مستجاب ہے، جس کام واسطے تسی منگو گے او میں گل ضرور مننا گا۔ اے ایک ایک دعائے مستجاب اللہ نے سارے نبیوں نو دیتی، اے ایک دعا واسطے میرا تہاڈا وعدہ ہے بھی جس کام واسطے منگو گے میں مننا گا۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایک دعا دیتی کہ مینوں دیتی۔ حضور فرماتے ہیں پہلے نبی وہ اپنی دعاواں ورت گئے، نوح علیہ السلام نے اسے دعا نال طوفان آندا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعا نال فرعون نو غرق کرایا، اور پہلے نبی دعاواں ورت گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور تے تساں بھی اپنی دعا ورت چھڈی؟ اور میں نہیں، میں سانبھ کے رکھیے قیامت والے دن اپنی امت نو سے دعا نہ دو۔ اے رسول دیتا سانو، او جڑا اس رسول دی خوشی نہ منائے او تے نال وڈا نہ شکر ہے، سانو اللہ نے او رسول دیتا، اسی پیڑے ہیں تے اللہ نے حضور دی خاطر سانو بھی فرمایا کنتم خیر امت، تسی چنگے
حضور نہ لگ گئے اوے حضور دے لڑ لگ گئے اسی مندے بھی چنگے ہو گئے گجر حضرات دودھ وچ پانی پاندے نے پانی دا کوئی مل ہے پانی بے ملا وہڑیاں چ پاوندا پھردا تلاواں وچ رڑدا پھردا پر جدوں دودھ نہ رل گیا یہ تو جناب پانی نہ گجرا دعا دینا ہے دودھ ویچن والے کوئی اللہ تھوڑا بھلا کرے میں بے ملا تھا تو مجھے دودھ لا کے مینو بھی جناب 4 روپے سیر ویچ ہے نا پانی پان والے دودھ یاد رکھو قسم کھانے اللہ رحم کرے کہ دیکھو قرآن ہی چاہتا ہے نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سبحان اللہ قرآن چاہتا ہے اساں تانوں تواڈے وچ پیدا کیتا دودھ لبنا خالصا قرآن وچ خالصا نہ قرآن وچ تحریف ممکن نہیں قرآن وچ کوئی وعدہ گھاٹا نہیں کر سکتا جے کر سکدا ہوندا نا انہاں دودھ ویچن والے نے چروکڑے دا قرآن جو خالصا لفظ بھی دھو چھڈیا دودھ پانی دعا دینا ہے اور دودھ ویچن والے اللہ تھوڑا بھلا کرے مینو کون 4 روپے سیر لینا منو دودھ دے نال لا کے میرا بھی مل پوا چڑھ سبحان اللہ میرا پھر یہ بھی یاد رکھو ساڈا مل پی گیا حضور نال لگ گئے ساڈا مل پی گیا ورنہ اسی بے ملے سو اچھا وہ پھر یاد رکھو وفا کرو اس پانی سانو حضور نے وفا کرنی چاہیے آدھے نے جس لئے گجر نے دودھ فروش نے پانی دودھ وچ پایا تے پانی نے آکھیا اے دودھ میں تیری بدولت بے ملا تھا میرا مول پہ گیا اور میں وفا کروں گا تیرا حلوائی نے انگیٹھی اتنے دھری کڑائی وچ پانی والا دودھ پایا پانی نے آکھیا دودھ جی تہاڈی بدولت میں بے ملے دا مول پہ ہے ہن میں جنہ سیر کے میں چلاں گا میرے ہوندے سیب تہاڈے تک نہیں اپڑ پہلا میں سڑاں گا پہلا میں چڑھا گا پھر تھوڑے تک شیک پہنچنے یہ وفا کی تھی اس دودھ نے مینا میں مل پا چڑیا ہوں وفا کا تقاضا ہے بھی سیک پہنچے ہلوائی کا تو پہلا میں سڑا پہلا پانی سڑتا ہے پانی جی سڑ جاتا ہے پناہ ہو جاتا ہے دودھ تو قربان ہو جاتا ہے پھر جو دودھ ہے وہ رحمت جوش میں آتی ویسا کہ وہ میرا مرید میرا دمن گیر وہ کدھر گیا محبت پیار اپنے مرید نو اپنے امتی نو یا اپنے دامنگیر نو اور لبن واسطے پھر کڑائی ادا آتا ہے ہلوائی سمجھتا ہے جوش آتا پیا وہ اصلی اپنے مرید نو ڈھونڈا گیا کدھر پانی کدھر گیا ہلوائی جس ویستا نا بھی یہ لگا باہر ہونا نقصان ہو جائے گا وہ پانی کی لپ بھر کے نا تو اتنے سوٹا آتا ہے اے تیرا مرید مرید نو ویکھ کے پھر تھلے پہ تو پانی تو بڑا احسان ہے نا دودھ ویچن والے نا اللہ انہوں نے پانی آتا ہے اللہ انہوں نے بھلا کرے اسی پاوے آکھیے پاوے نہ پین والے ساڈے اتنے میں گجر ہے نام نہیں میں لینا وہی کوئی ہے 3 سالوں کی گل ہے پیڑا دم کرا ایمان نال صحیح گل نہیں پھر میں جمعے بھی سنایا انہوں نے مول جی پیڑا دم کر دو میں انہوں آخر نام لے کے میں ایویں آخیا میں آخیا میرے دم کا یہ اثر ہی کہ جی دودھ پانی پائے گا تو مجھ تیری مر جاؤ اللہ کی کہنا مول جی پیڑا واپس کر دو میں پیڑا واپس لے گیا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ظلم ہے ملاوٹ دودھ پانی پانی کئی ایسے ہونا سا مولوی بھی ویکھے نے وہ ترجمے چ پانی پاندے لا الہ الا اللہ یہ ترجمہ ہے کوئی الہ نہیں مگر اللہ کوئی پرستش دے لائق نہیں مگر اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تے بعد پانی پان والے مولوی کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی پیر نہیں مگر اللہ کوئی مددگار نہیں مگر اللہ کوئی غوث نہیں مگر اللہ یہ پانی پاندے لما کر کئی نے جناب پانی پا کے نا کلمہ مجھ بھی لما کر لیا ہے علی ولی اللہ کے لا اور پا پانی پا اور بتا لے سمجھو یہ نخالص دودھ نے سارے پانی والے دودھ نے یہ کلمے سارے حقیقت ہے اللہ میں اگلی طرف آواز پڑھیا نوائے وقت جی بھائی ایران میں جو کلمہ یہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قائد روح اللہ خمینی قائد روح اللہ وہ قائد روح اللہ یعنی ایک ایسا دور آ گیا ایسا زمانہ آ گیا جو اٹھتا ہے پرفتن دور جہاں اٹھتا ہے
اگے نال ود وہ اگلے اسی روندے تھا ایسے نویں نویں فتنے پیدا ہوتے ہیں سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے ود سی ود بے دینیاں پہ وہ دو بندے ایک پاسوں پہ آن ایک پاسوں مراسی پہ جائے تو وہ دو تین بندے سن تو مراسی نے انہوں نے پوچھا تھوڑے نام کی نے انہیں روح پان واسطے نا ایک آخر گا میرا نام عبد الستار دوجا کا میرا نام عبد الجبار تیجا کا میرا نام عبد القہار مجھے روح پوے مراسی سے وہ مراسی بڑا ڈریا بھی بھائی خدائی بھری ساری ایک عبد الستار ایک عبد الجبار ایک عبد القہار وہ نہ مراسی نے پوچھا تیرا نام کی کہا میرا نام پاک پروردگار یہ خدائی بھری جیڑا ہوتا ہے وہ اچھے نال ود دیا کچھ نہ کچھ لے کے آؤ حقیقت ہے تو یاد رکھو اور مسلمانوں پرانی لکیر کے فقیر رہو نویں نویں جتنے فتنے ہیں جو بڑے بچا بچا یہاں کو اپنے پیو دادے تھی ویکو سب اہل سنت و جماعت ساڈی کوٹلی مولوی صاحب آئے تو وہ اشتہار چ لکھا ہے سابق حنفی آؤ تو نام لکھا مولانا محمد حنیف اور انہوں کی نام سی سرگو دیو تشریف تھلے لکھا ہے سابق حنفی یعنی پہلے حنفی سن میں جمعے چ آخیا بھی جہاں بیمار ہو جائے پہلے سابق والی ہوتا سابق ہو جا مجن ٹی وی ہو جائے تو سابق والی ہوتا پہلے والی ہوتا تو بیمار ہوتا یہ کہ تھی سابق ویکو سارے پیو دادے سب اہل سنت سارے تے حقیقت ہے اللہ فرماندا ہے اے رسول ہوے عزیز علیہ ما عنتم جیڑیاں چیزاں تانوں تکلیف وچ پان اس میرے نبی تے شاک گزردی اس میرے نبی نوں تواڈے نال اتنا پیار ہے میرے بندے ہو اے اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم جہاں چیزاں تمہیں تکلیف پاندیاں نے میرے نبی نوں شاک گزردیاں نے میری امت تے تکلیف کیوں آئی صدقے جائیے حضور دی تعلیم تو سنو اس میں ساڈے حضور نے جہاں تعلیماں دتیاں کنیاں پیار دیاں نے حضور نے فرمایا میرے غلاموں نہا رسول اللہ ان ینام الرجل علی سقف غیر محجور جس چھت دا بنیرا نہ ہوئے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اس چھت تے نہ سنو حضور دا ارشاد فرمایا دا بنیرا نہ ہوئے ادھی راتی تینوں پیشاب آوے تو اٹھے بڑوایا بنیرا نہ ہوئے تھلے آ پوے تیری لت منہ گکھڑ جی ٹوٹے گی بے چین میں ہو عزیز علیہ ما عنتم فرمایا بسترے تے جس نے لمحہ پوے بسترا جھاڑ لیا کر حضور نے فرمایا سانو حضور نے سون دیا جاچاں دسیاں کھان دیا پین دیا جاچاں دس سانو وہ اللہ نے رسول دیتا اسی ہم محفل میلاد کرنے ہیں ساڈا رسول ہے حضور دیا تعلیماں دسنیاں تاکہ امت نوں پتہ لگے ساڈے نبی دی شان سی تے ہے انہاں دی تعلیماں سن دسو ایمان نال انہاں محفلاں دا فائدہ ہویا کہ نقصان ہویا فائدہ گھاٹے وچ دیو نا جڑے انہاں محفلاں نوں آندے نہیں ہونیاں چاہیے یعنی مسلمانوں نہیں کچھ ہوئی گلاں تعلیم دین دی دسنیاں چاہیے حضور نے فرمایا کہ بستریاں تے ایویں نہ لمے پی جایا کرو پہلے جھاڑ لیا کرو جُتی پاؤ تے جھاڑ کے پایا کرو سرکار نے فرمایا پانی پیندے ہو تے بہ کے پیویا کرو کھلو کے نہ پیو حضور نے فرمایا بیٹھ پیویا کرو پانی سرکار نے فرمایا پانی پیو تے وچ ساہ لے 3 ساہ لو حضور نے فرمایا ساہ لے کے پیو اے نہیں بھی ٹینڈ نوں منہ لائے تے جہاں جی چودھری ہے نہیں کہ ٹینڈ ہے ساہ لو شیخ سادی فرماندے نے اور ککڑی نوں ویکھو ایک گھٹ پانی دا پی کے تے سر چو کے پانی دین والا شکریہ ادا کر تے تو ساہ ہی نہیں لیندا الحمدللہ ہی نہیں آخدا وہ حضور دیاں گلاں سبحان اللہ سانو کی نہیں حضور نے فرمایا کھانا کھاؤ تے کٹھیاں بہ کے کھاؤ اج دے ایمان انگریز آ کے سانو کوئی نہ کچھ بنا کے ساڈے نبی دی تعلیم فرمایا طعام الاثنین یکفی للثلاثہ 2 بندیاں دا کھانا پکا ہوئے 3 کٹھے مسلمان بہ کے کھان تے اللہ برکت پیدا کرے گا 2 دا کھانا 3 نوں پورا آ جائے حضور نے فرمایا انگریز سانو وکھ وکھ کر کے سرکار نے فرمایا جیڑی چیز ہاتھ نال کھائی جا سکتی ہے ہاتھ نال کھاؤ حضور دا ہے جاچا سنو فرمایا ہاتھ نال کھاؤ تے کھا کے انگلاں چٹو حضور نے فرمایا
انگلا چٹو حضور فرماتے نے خورے کہڑے رزق دے دانے چ برکت سبحان اللہ انگلا چٹو یہ نہیں میں آتا بھی چمچے نال کھانا گناہ ہے نہیں چمچے نال کھانا بھی جائز ہے پر جیڑی چیز ہاتھ نال کھائی جا سکتی ہے سنت ہے ہاتھ نال سواب ہوئے گا سنت چمچے نال بھی کھاؤ تو یہ نہیں بھی بندہ گناہگار ہو جاتا یا کافر ہو جاتا نہ جائز ہے چمچے نال کھانا پر سنت دے سواب کی بندہ رہے ہاتھ نال کھاؤ تو سنت کا سواب ملے گا چمچے نال کھاؤ تو سنت دے سواب تھی رہ جاؤ تو چمچے بھی کئی خرابی ہے ایک بار حلوا پکایا سی گھر والے نے حلوا جناب پلیٹ چ رکھ کے نہ سارے مہمانوں کے رکھے تو جنرل میں بیٹھا سی انہیں گڈی چڑھنا سی کالی سی انہوں وہ چمچے نال رکھے انہیں تتے حلوے کی چمچے نہ برکی بنائی نہ تو منہ چک پائی منہ وہ سی تتا منہ سڑیا جایا منہ اڑ گیا کول ایک مولوی صاحب بیٹھے سن انہوں نے آخیا حضور دی سنت دا فلسفہ ایک اج سمجھ بھی آیا بابو جی ہاتھ نال کھاندے ہو تے ہاتھ نال برکی بنا دے ہاتھ نے اتنے ہی دس چھڑنا سی بے برکی تتی ہے منہ چ پان جوگی نہیں تے چمچے تو ادو دسنا جب منہ کا بیڑا ٹوٹ گیا چمچے تو ادو ہی دسنا جب منہ دے وچ پے حضور دی ہر سنت دین دنیا دی حضور نے سانو کھان دیا جاچاں دسی اور پھر یہ بھی گل یاد رکھو یہ نہ سمجھیو بے حضور نے جڑا کھادا پیتا پانی پیتا تے حضور نوں لوڑ سی کھان پین دی تے ساڈے جائی سن نا محدثین نے لکھا کتاباں میرے کول نے انما اکل و شرب تشریعا لامته و تعلیما لها سبحان اللہ حضور نے جڑا کھادا تے پیتا اس واسطے نہیں کہ آپ یہ محتاج سن بلکہ اس واسطے تاکہ امت نوں کھان پین دی جاچ دسن تے تاکہ امت نوں کھان پینا جائز ہو جائے جی حضور نہ کھاندے نہ پیندے سانو کھانا پینا ہی جائز نہیں سی تے سانو کھان پین دیا جاچاں حضور نے دسیاں ورنہ حضور دیکھو اسی روٹی دے محتاج ہاں روٹی نہ کھائیے تو مرنے اینا روٹی دے اسی فدائی ہاں تے روزیاں وچ بھی کھانے روٹی نہ کھائیے تے اسی مرنے اسی روٹی دے محتاج روٹی حضور دی محتاج روٹی آندی سونیا میں تیری محتاج ہاں کیوں یا رسول اللہ جنوں تو منہ لائے گا وہ حلال ہو جائے گا جنوں تو منہ نہ لایا انہوں کسے منہ نہیں لانا اسی روٹی دے محتاج روٹی حضور دی محتاج روٹی حضور دی اور اسی مولا رومی نو پوچھو اور فرمانے نے اسی کھانے ہیں پانی پینے ہیں وہ دا پیشاب بن جاتا روٹی کھانے ہیں وہ دا پخانہ بن جاتا ای خورد گردد پلیدی زی جدا فرماتے نے اسی کھانے ہیں وہ دی پلیتی بن جاتی ہے ای خورد گردد پلیدی زی جدا حضور خان تے کی بن جائے ای خورد گردد پلیدی زی جدا اور وہاں خورد گردد ہمان نور خدا حضور جو خان نور خدا بن قصائص کبریٰ دی حدیث حضرت عائشہ فرما دی نے سرکار پیشاب مبارک وتے رفع حاجت وتے تشریف لے جاندے سن تے میں مگر جاندی سا میں ویکھاں حضور دا پیشاب مبارک براد مبارک مینوں کوئی چیز نظر نہیں سی آندی بلکہ جتھے حضور بہ کے جاندے سن اوتھوں انبر تے کستوری دی خوشبو سبحان اللہ قصائص کبریٰ دی اپنے تے کیا نہ کرو حضور نے کھادا پیتا سانو جاچ دسدے تھوڑے مولوی صاحب نے تسی اپنے مولوی صاحب کو آکھو اپنا ایک بچہ لیا کے کہ مولوی ساڑے بچے کو قرآن پڑھاؤ تو مولوی جی آخر بہ جا انہوں پڑھا اللہ ناظر آل پڑھ پتر اللہ ناظر آل میدر ہم دار پیش دو وہ پڑھے اللہ ناظر آل میدر ہم دار پیش دو تو مولوی صاحب انہوں جوڑ کران تو مولوی جی منڈے نال پہلا یہ جوڑ کر تو کول الو ایک بیٹھا ہو آخر جی سنے سا مولوی صاحب بڑا کچھ آتا ہے تو اج پتہ لگا دوسرے کچھ نہیں آؤ کیونکہ منڈے نال پہلا مولوی جی پہ جوڑ کر تو میں پوچھنا بھی جڑے مولوی پہ جوڑ کرتے ہیں انہوں کو جوڑ کی لوڑ انہوں تو قرآن ہوتا یہ جوڑ اس وقت کرتے ہیں بھی جب میں جوڑ نہ کرا تو منڈے نوں پڑھا نہیں سکتا ویکھن بھی جدوں جوڑ کرتے ہیں پر ایک دا مقصد ہو رہے وہ دا مقصد ہو رہے یہ جوڑ پہ کرتے ہیں پڑھان واسطے وہ جوڑ پہ کرتے پڑھ دینا گونگا ہوئے نا گونگا گونگے نال چنگا بندہ بندہ جڑا مول ہوئے وہ بھی گونگا بنتا گونگے نال گل کرو نا تو کر دے تے تریجا الو ہو جائے وہ سمجھے تو میں گونگے حالانکہ ایک گونگا نہیں
وہ گونگے نال گونگا بننا پہنا. حضور علیہ السلام دیا جنیاں اداواں نے سانو پڑھاؤ واسطے. حضور کو کوئی لوڑ نہیں. یہ نہ سمجھا بھی جی سانو جی ابھی نہ کھائیے تو مرنے ہیں. حضور بھی اس وقت کھاتے سن. نکے جے منڈے نوں پیو نے ماری جُتی تے جُتی کھا کے نا تے روندا روندا پلنگ تھلے جا وڑے. مگروں آیا منڈے دا پیو. منا کتھے آئے جُتی کھا کے پلنگ تھلے وڑیا تے پیو منڈے نوں کڈھن واسطے وہ بھی پلنگ تھلے وڑیا. تے مننے ویکھیا نا بھی ابا جی بھی پیچھے پہ آؤندے نے. ویکھیا تے ابا جی تہاڈ بھی امی نے جُتی ماری. انہیں سمجھا میں جُتی کھا کے وڑیا تے پیو بھی جُتی کھا کے وڑیا. حالانکہ بڑیا بھی پتر بھی بڑیا وہ بڑیا جُتی کھا کے وہ بڑیا انہوں کڈھن واسطے. فرق بھی کچھ کریا کرو نا. ایسی بھی کھانی ہوئی اصل میں مارنا پڑیاں حضور نے بھی پڑھی اصل بھی روزے رکھے حضور نے بھی رکھے. اچھا جڑا جہاز جدو حج کرن جاندے اللہ مینوں تانوں لے جائے. بحری جہاز وچ بیٹھے ہونے اسی سمندری جہاز وچ تے جہاز دے وچ ہونے تے جڑا جہاز چلاؤ والا کپتان ہے وہ جہازوں باہر ہوندا ہے کہ وہ بھی وچ ہوندا ہے. بولو وچ ہی ہوندا ہے. ایک حاجی ہو کے آکھے کپتان نوں کپتان صاحب تسی جہاز دے وچ تے میں بھی جہاز دے وچ اسی دوویں برابر. تے کپتان آکھے گا اوئے الوا پاویں تم بھی وچ جہاز دے میں بھی وچ پر تو وچ بننے لگن واسطے تے میں وچ بننے لان واسطے. کتنا فرق ہے. حضور فرمایا یارانو تسی نماز پڑھ رہے ہو بننے لگن واسطے میں نمازاں پڑھیاں امت نوں بننے لان واسطے. کتنا فرق ہے. کپتان آندا تو میرے جا سن تو کرایہ دے کے وچ میں تنخواہ لے کے وچ. کتنا فرق آخنا جی وہ بھی نمازاں پڑھیاں ایسے پڑھیاں. خدا جو بندے ہوش کر. حضور علیہ السلام کی نسبت خاک راہ بعالم پاک بھئی ایتھوں میں ہونے تم دسے بھئی ایتھوں زمین تھی لے کے اسمان تک 500 ورے لگا. پھر پہلے اسمان تھی دوجے اسمان تک 500 ورے لگا. دوجے اسمان تھی تریجے اسمان تک 500 ورے لگا. تریجے تھی چوتھے تک 500 ورے لگا. پھر 7ویں اسمان تک 500 ورے لگا. دسو کلمہ دعاتاں ٹوٹ جاندی ہیں حساب نہیں ہو سکتا کہ کنی دور ہے 7واں آسمان. اگے سدرۃ المنتہا تے انتہا جنت المأویٰ. اگے لا مقام تے لا مقام بھی اگے عرش. دسو عرش کیڈی دور ہے. تے شب معراج ساڈا نبی اینی دور عرشاں تے جا تشریف فرما ہویا تے اج ایتھے ایک لوہار جناب پٹھی تو اٹھ کے نہ تک کے حضور اتنا تم بھی میرے یہ سبحان اللہ. او کتھے دیا کتھے کو جے سبحان اللہ. تو ایتھے شاہی مسجد منارے تے چڑھے تے اوتھے جناب چکر آ جاندی کہ تھلے نہ آ ہیں. او کتھے حضور اور پھر کول جڑا اینا اونچا اینے اونچے حضور جا پہنچے. سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ. ہمارا نبی سب سے بالا و بالا. ہمارا نبی ایسے اونچے تے تانوں پتہ جنہ بندہ اونچا ہوئے نا اونی دی نظر وسیع ہو جائے. تسی لاہور جاؤ تے لنڈے بازاروں پہ لنگھ دے تو لنڈا بازار ہی تواڈے سامنے ہوئے. لنڈے بازار پاؤندے انارکلی نہیں تسی ویکھ سکتے. انارکلی پاؤ تے انارکلی تواڈے سامنے ہوئے. تے جناب جہڑے بازار ہو گئے وہ بازار تواڈے سامنے ہوئے گا. تے جدوں جناب شاہی مسجد دے مینارے تے چڑھو گے اونچے ہو جاؤ گے سارا لاہور تواڈے سامنے ہوئے. اونچا جنہ ہوئے اونی دی نظر وسیع ہو جائے. سارا لاہور تواڈے نظر چ آئے گا. ساڈا نبی اتنے بلند مقام اتنے جا پہنچیا. حضور فرماندے نے شب معراج علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. میں اتنا اونچا جا پہنچیا ساری کائنات میرے سامنے ہو گئی. میں ساری چیزوں کو دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول تہاڈے چاہے مسلمانوں اس رسول دی خوشی کرنی. میلاد دی میں دسیا کہ میلاد دی محفل سیرت دی محفل ساڈا ایمان. میلاد اتنے بھی سیرت اتنے چلو کسی طرح حضور کا ذکر خیر ہوئے پر خدا کا نام منو. ساڈیاں محفلوں ناجائز نہ آکھو بدعت نہ آکھو. ایک وکھرا موضوع ہے کہ نہیں تمہیں سمجھا بھی بدعت کیوں آندے. بدعت صاف حدیث دے لفظ نے. میں اشارہ کرنا میں
من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاہ اللہ ورسولہ، حضور فرماتے ہیں بدعت او بری ہے، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، جڑی پہلی بدعت ہے، بدعۃ ضلالۃ پہلی بدعت ہے، فرمایا جہدے تے اللہ تے اگر رسول راضی نہ ہوئے، ایتھے محدثین نے لکھا ہے لإخراج البدعۃ المحمودہ، حضور فرماتے نے محدثین لکھتے ہیں حضور میں جڑی پیڑی بدعت کوئی جاری کرے، حضور نے پیڑی دا لفظ بتایا کیوں؟ فرماتے نے محدثین اس واسطے بھی جڑیاں چنگیاں بدعتاں نے او نکل جان، حضور نے پیڑیاں بدعتاں واسطے روکیا، جڑیاں چنگیاں بدعتاں نے وہ نہیں روکی۔ بدعت آندے نے نویں کام تے فرمایا جڑا نواں کام چنگا ہوے اور تھی میں نہیں روکدا، جڑا چنگا ہوے۔ دیکھو نا نویں کام ایسے نے جڑے حضور دے زمانے نہیں سن چنگے، مثلا قرآن شریف ہے، کوئی ثابت کر سکتا ہے بھی حضور دے زمانے وہ جلد بھی بجا ہے کٹھا جب جمع ہے یا حضور دے زمانے نہیں سی۔ کھجور دیا پتیاں تے لکھیا ہے ہوتا سی، اٹھا دی ہڈیاں تے لکھیا ہوتا سی، بک وقت بھابیاں دی زبانی یاد سی، ایوں بین الدفتین جلد بجی قرآن دی، یہ حضور دے زمانے نہیں سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث چاہتا ہے بخاری شریف تے مشکات وچ بھی ہے، صدیق اکبر نو آ کے حضرت عمر نے آخیا بھی ابو بکر میری صلاح بھی قرآن انہیں جنگ یمامہ وچ کئی حافظ شہید ہو گئے نے، تو ایسا نہ ہوئے کہ قرآن دنیا تو غائب ہی ہو جائے، قرآن سانوں جمع کرنا چاہیے، کٹھیاں کرنا چاہیے۔ تو حدیث دے لفظ جے اے حدیث اسی حدیثاں سارے سامنے، حضرت صدیق اکبر نے آخیا کیف نفعل ما لم یفعلہ رسول اللہ، اے عمر اسی او کام کیوں کریے جڑا کام رسول اللہ نے نہیں کیتا، رسول اللہ نے قرآن جمع نہیں کیتا، اسی بھی نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے آخیا واللہ ھذا خیر فإن لم یفعلہ رسول اللہ، ابو بکر پاوے ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیتا پر اللہ دی قسم کام چنگا کام چنگا پاوے حضور نے نہیں کیتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا سینہ بھی کھل گیا، اساں زید نو بلایا تو قرآن جمع کیتا۔ اور میں تمہیں پوچھنا جے من کو آکے بھی اے جلوس حضور کے زمانے نہیں، اے تاج کمپنی کا قرآن جی دی 2,000 روپیہ قیمت ہے، ایمان نال دسو اے سنہری تے مطلع تے مزین ایڈا سونا جڑا لڑکیاں تاجاں وچ دیندے ہو، ایڈا سونا قرآن یہ حضور دے زمانے ہے نہیں سی، تے پھر یہ بھی بدعت ہونا چاہیے نا۔ تسی آکھو گے کہ اے قرآن اس رنگ وچ اس طرز وچ جس طرز تاج کمپنی نے بنایا، اگرچہ اے طرز اے رنگ نہیں سی پر قرآن تے ایسی ہے، پاوے اے طرز نہیں سی۔ اسی آنے اے جلوس میلاد شریف حضور دی تعظیم، حضور دی محبت ہے، اسی آنے جلوس اس رنگ طرز وچ جو قرآن اس طرز رنگ وچ حضور دے زمانے نہیں سی، ایویں جلوس اس طرز رنگ وچ اس زمانے نہیں سی پر قرآن ایسی، ایویں حضور دے زمانے اگرچہ جلوس اس رنگ وچ نہیں سی پر حضور دی تعظیم تے محبت ہے ایسی، اصل ایسی۔ تے جس طرح قرآن دا رنگ بدل گیا ہن ایویں تعظیم دا رنگ بدل گیا۔ اے ساڈا جلوس انج سمجھو جو تاج کمپنی دا قرآن، تاج کمپنی دا وہ بھی جائز ہے، بھی جائز جلوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم، حضور علیہ جلوس وچ کی بے تھڑے تے تقریر کر کے نہ پڑھ دے اگلے تھڑے تے گئے، اتوں نہ پڑھ دے اگلے تھڑے تے گئے، تے حضور دے نعرے مارتے گئے۔ ہن بھی جلسے علماء سنت، علماء حدیث، علماء دیوبند اس مہینے کدے اے شہر دا پہ ایتھے تقریر کرتے ہیں سیرت النبی، کل پہ سیالکوٹ کرتے ہیں، پھر پہ وزیر آباد کرتے ہیں، سارا مہینہ پہ پاؤتے ہیں۔ ساڈا جلوس ہے بھی ایک شہر تھوڑا وا ہے، تہاڈا جلوس ہے اللہ فرماندا ہے تہاڈوں سارے ملک وچ پھرانا ہے۔ اج ایس شہر دے سٹیج تے تقریر کرو سیرت النبی دے، کل سیالکوٹ دے سٹیج تے